اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل، ایسا وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والے کو وہ عطا ہوگا کہ جو اسے زندگی میں کبھی نہ مل پایا۔ قبولیت حاجت کا یہ مجرب ترین وظیفہ عمل ہے ابا جعفر سید محمد امام زمانہ کے چچا کی بارگاہ سے۔ زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، غربت ہو، رزق و روزی میں تنگی ہو، بیماری ہو، ناداری ہو، بے اولادی ہو، شادی کا کوئی مسئلہ ہو، مومنین ابا جعفر سید محمد امام زمانہ کے چچا کے اس وظیفے عمل کو کریں۔ آپ دیکھیں گے ادھر آپ اس عمل کو کریں گے، ادھر خداوند متعال آپ کی حاجات کو آپ کو عطا کر کے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ روزگار اور رزق میں برکت ہو جائے گی، غربت و غریبی کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے عمل کو کرنے والے کو کبھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم نے اب تک اپنے جتنے بھی مومنین بہن بھائیوں کو اس عمل کی تعلیم کی ہے، کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے شکایت کی اس کی حاجات اسے عطا نہیں ہوئی۔ بے اولادوں کو اولاد بھی ملی، غربت زداؤں کی غربت بھی دور ہوئی، کواروں کی شادی بھی ہوئی ہے، ہر قسم کے مسائل کو جو بیمار تھے ان کی بیماریاں بھی دور ہوئی ہیں، ہر قسم کے مسائل و پریشانیوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ عجیب و غریب اثر رکھنے والا عمل و وظیفہ ہے۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی شدید ترین پریشان ہوں، آپ نے امام زمانہ کے چچا ابا جعفر سید محمد سے متوسل ہونا ہے۔ متوسل ہونے کے لیے آپ نے باوضو ہونا، قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ 7 ٹائمز محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے درمیان میں۔ اچھا، یہ ایسی نظر ہے ابا جعفر سید محمد کی کہ عراق سب سے زیادہ عراق والے ابا جعفر سید محمد سے متوسل ہوتے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اور لازماً حاجت ملتی ہے باب الحوائج ابا جعفر سید محمد۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 7 مرتبہ 7 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ ہی 7 ٹائمز ہی کلام مجید کی کسی بھی سورہ کی، مثال کے طور پہ آپ سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد کی، یا سورہ قدر کی، یا سورہ کوثر کی 7 مرتبہ تلاوت 7 ٹائمز تلاوت کریں۔ اول و آخر 7 درود، درمیان میں کوئی بھی قرآن کی 7 سورتیں آپ نے پڑھنی ہے، 7 سورتیں پڑھنی ہے، 7 آیتیں نہیں، 7 سورتیں پڑھنی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں اس تمام عمل کا ہدیہ امام زمانہ کے چچا ابا جعفر سید محمد کی بارگاہ میں پیش کرتا یا کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے منت ماننی ہے کہ جب مجھے یہ میری مراد مل گئی، اچھا زیادہ افضل ہے کہ آپ بکرے کی منت مانیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے بکرے کی منت نہیں کر سکتے تو آپ 7 یا 14 مومنین کو سید محمد کے نام پر بکرے کا گوشت پکا کر کھلائیں، یا ان کے گھروں میں اپنی توفیق کے مطابق 1 کلو، آدھا کلو، 1 پاؤ، جتنا بھی آپ بھیج سکتے، حسب توفیق ان کے گھروں پہ آپ گوشت بھیج دیں ابا جعفر سید محمد کے نام پر، یا انہیں بلا کر دعوت کریں، ابا جعفر سید محمد کے نام کا دسترخوان بچھائیں حاجت قبول ہونے کے بعد، یا اگر خداوند متعال نے آپ کی توفیق دی، زیادہ افضل یہ کہ آپ بکرے کی نظر کریں۔ اگر آپ کسی وجہ سے بکرے کی نظر نہیں کر سکتے تو آپ 7 یا 14 مومنین کو بلا کر گوشت پکا کر اسے کھلائیں، یا آپ گوشت مومنین میں بنا میں سید محمد ابا جعفر سید محمد امام زمانہ کے چچا کے نام پر تقسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے ادھر آپ اس منت کو مانگیں گے، ادھر خداوند متعال آپ کی بے روزگاری کو بھی ختم کر دے گا، بے اولادی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، آپ کنوارے تو شادی ہو جائے گی، گھر میں سکون و اطمینان ہوگا، خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور آپ ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوں گے۔ امید کرتے مومنین و مومنات کی وہ اکثریت جو کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہے، امام زمانہ کے چچا ابا جعفر سید محمد کی جلالی منت کو لازماً مانیں گے اور اسے پورا کریں گے، اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔